نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مخالفت کی اور چاہا کہ آپ کو اس قدر ستائیں کہ آپ مجبور ہو کر تبلیغ اسلام سے دستبردار ہو جائیں۔ سو اتفاق یہ کہ جو کفار آپ کے ہمسائے تھے، یعنی ابو جہل، ابو لہب، اسود بن عبد غوث، ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، نضر بن حارث، منبع بن حجاج، عقبہ بن ابی معیط، حکم بن ابی العاص، سب قریش کے سربر آوردہ رؤوست اور یہی سب سے بڑھ کر آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ کی گردن پر اوجڑی لا کر ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر اس زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک میں بدیاں پڑ جاتی۔ آپ کی روحانی قوت اثر کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، دعوی نبوت کو سن کر میون کہتے، باہر نکلتے تو شریر لڑکے آپ کے پیچھے غول باندھ کر چلتے، نماز جماعت میں قرآن زور سے پڑھتے تو قرآن کے لانے والے اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے۔ ایک دفعہ آپ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے، رؤسائے قریش بھی موجود تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوج نجاست سمیت اٹھا لاتا کہ جب محمد سجدے میں جائے تو اس کی گردن میں ڈال دیتا۔ عقبہ نے کہا، یہ خدمت میں انجام دیتا ہوں۔ چنانچہ اوج لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی۔ قریش مارے خوشی کے ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے۔ کسی نے جا کر حضرت فاطمہ کو خبر دی۔ وہ اگرچہ اس وقت صرف 5-6 برس کی تھی، لیکن جوش محبت سے دوڑی آئیں اور اوج ہٹا کر عقبہ کو برا بھلا کہا اور بددعائیں دی۔ ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ نے آپ کی گردن میں چادر لپیٹ کر نہایت زور سے کھینچی۔ اتفاقاً حضرت ابوبکر آ گئے اور آپ کا شانہ پکڑ کر عقبہ کے ہاتھ سے چھڑایا اور کہا کہ اس شخص کو قتل کرتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے۔ یہ جو کچھ ہوا گو نہایت درد انگیز اور حسرت خیز تھا، لیکن تعجب انگیز نہ تھا۔ دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ نامانوس اور اجنبی صدائیں برغبت سن لی گئی ہوں۔ حضرت نوح کو سینکڑوں برس تک قوم کی نفرت اور وحشت کا سامنا رہا۔ یونان دنیا کی شائستگی کا مولنے میں اول تھا، تاہم اس حکمت کدے میں سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دار و رسن کا منظر پیش آیا۔ اس بنا پر عرب اور قریش نے جو کچھ کیا وہ سلسلہ واقعات کی غیر معمولی کڑی نہ تھی، لیکن غور طلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا۔ سقراط زہر کا پیالہ پی کر فنا ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مخالفت سے تنگ آ کر قیامت خیز طوفان کی صدا کی اور دنیا کا ایک بڑا حصہ برباد ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 شخصوں کی مختصر جماعت پیدا کر کے بروایت نصارہ سولی پر چڑھ گئے، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ان سب سے بالا تر تھا۔ حضرت خباب بن الارت نے جب قریش کی ایذا رسانی سے تنگ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ ان کے حق میں بد دعا کیوں نہیں فرماتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا کہ تم سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جن کے سر پر آرے چلائے جاتے اور چیر ڈالے جاتے تھے، تاہم وہ اپنے فرض سے باز نہ آئے۔ خدا اس کام کو پورا کرے گا، یہاں تک کہ شتر سوار صنعا سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اس کو خدا کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا۔ کیا یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری نہیں ہوئی؟ آفتاب کی روشنی دور پہنچ کر تیز ہوتی ہے، شمی میں گل باغ سے نکل کر عطر فشاں بنتی ہے۔ آفتاب اسلام مکے میں طلوع ہوا، لیکن کرنیں مدینے کے افق پر چمکی۔ مدینے کا اصلی نام یثرب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں آ کر قیام کیا تو اس کا نام مدینۃ النبی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر پڑ گیا اور پھر مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ یہ شہر مدتوں سے آباد ہے۔ بہت قدیم زمانے میں یہودی یہاں آ کر آباد ہوئے، ان کی نسلیں کثرت سے پھیلی اور مدینے کے اطراف ان کے قبضے میں آ گئے۔ انہوں نے مدینہ اور اس کے حوالی میں چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے تھے اور ان میں سکونت رکھتے تھے۔ انصار اصل میں یمن کے رہنے والے اور قحطان کے خاندان سے تھے۔ یمن میں جب مشہور سیلاب آیا جس کو سیل ارم کہتے ہیں، یہ لوگ یمن سے نکل کر مدینے میں آباد ہوئے۔ یہ دو بھائی تھے، اوس اور خزرج۔ تمام انصار انہی دو کے خاندان سے ہیں۔ یہ خاندان جب یثرب میں آیا تو یہود نہایت اقتدار اور اثر رکھتے تھے۔ آس پاس کے مقامات ان کے قبضے میں تھے اور دولت و مال سے مالا مال تھے۔ چونکہ آل و اولاد کی کثرت سے 20-21 قبیلے بن گئے تھے، اس لیے دور دور تک بستیاں بسا لی تھی۔ انصار کچھ زمانے تک ان سے الگ رہے، لیکن ان کا زور اور اثر دیکھ کر بالآخر ان کے حلیف بن گئے۔ ایک مدت تک یہ حالت قائم رہی، لیکن اب انصار کا خاندان پھیلتا جاتا تھا اور اقتدار حاصل کرتا جاتا تھا۔ یہود نے پیش بینی کے لحاظ سے ان سے معاہدہ توڑ دیا۔ یہودیوں میں ایک رئیس فتیون پیدا ہوا جو نہایت عیاش اور بدکار تھا۔ اس نے یہ حکم دیا
کہ جو دوشیزہ لڑکی بیاہی جائے پہلے اس کے شبستان عیش میں آئے۔ یہود نے اس کو گوارا کر لیا تھا، لیکن جب انصار کی نوبت آئی تو انہوں نے سرتابی کی۔ اس زمانے میں انصار کا سردار ایک شخص مالک بن اجلان تھا۔ اس کی بہن کی شادی ہوئی تو وہ عین شادی کے دن گھر سے نکلی اور اپنے بھائی مالک بن اجلان کے سامنے سے بے پردہ گزری۔ مالک کو غیرت آئی، اٹھ کر گھر میں آیا اور بہن کو سخت ملامت کی۔ اس نے کہا ہاں، لیکن کل جو کچھ ہوگا اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ دوسرے دن حسب دستور جب مالک کی بہن دلہن بن کر فتیون کی خلوت گاہ میں گئی تو مالک بھی زنانے کپڑے پہن کر سہیلیوں کے ساتھ گیا اور فتیون کو قتل کر کے شام کو بھاگ گیا۔ یہاں غسانیوں کی حکومت تھی اور ابو جبلہ حکمران تھا۔ اس نے یہ حالات سنے تو ایک فوج گراں لے کر آیا اور اوس اور خزرج کے رؤسا کو بلا کر ان کو خلعت اور صلے دیے۔ پھر رؤسائے یہود کی دعوت کی اور ایک ایک کو دھوکے سے قتل کرا دیا۔ یہود کا زور اب ٹوٹ گیا اور انصار نے نئے سرے سے قوت حاصل کی۔ انصار نے مدینے اور حوالی مدینے میں کثرت سے چھوٹے چھوٹے قلعے بنا لیے۔ اوس اور خزرج ایک مدت تک باہم متحد رہے، لیکن پھر عرب کی فطرت کے موافق خانہ جنگیاں شروع ہو گئیں اور سخت خونہ ریز لڑائیاں ہوئی۔ سب سے اخیر لڑائی جس کو باعث کہتے ہیں میں ایسے زور کا مارکا ہوا کہ دونوں خاندانوں کے تمام نامور لڑ لڑ کر مر گئے۔ انصار اب اس قدر ضعیف ہو گئے کہ انہوں نے قریش کے پاس سفارت بھیجی کہ ہم کو حلیف بنا لیجئے، لیکن ابو جہل نے معاملہ درہم برہم کر دیا۔ انصار گو بت پرست تھے، تاہم چونکہ یہود سے میل جول تھا اس لیے نبوت اور کتب آسمانی سے گوش آشنا تھے۔ یہود سے گو انصار ایک گونا رقابت رکھتے تھے، لیکن ان کے علمی فضل و کمال کے متعارف تھے۔ یہود نے مدینے میں جو علمی مدارس قائم کیے تھے اور جن کو بیت المدارس کہتے تھے، ان میں تورات کی تعلیم ہوتی تھی۔ انصار جاہل تھے، اس لیے ان پر یہود کے علمی تفوق کا خواہ مخواہ اثر پڑتا تھا، یہاں تک کہ انصار میں سے جس کے اولاد زندہ نہیں رہتی تھی وہ منت مانگتا تھا کہ بچہ زندہ رہے گا تو یہودی بنا دیا جائے گا۔ یہودی عموماً یہ یقین رکھتے تھے کہ ایک پیغمبر ابھی اور آنے والا ہے، اس بنا پر انصار بھی ایک پیغمبر موعود کے نام سے آشنا تھے۔ انصار میں ایک شخص سوید بن سامت جو شاعری اور جنگ آوری میں ممتاز تھا، اس کو امثال لقمان کا نسخہ ہاتھ آ گیا تھا جس کو وہ کتاب آسمانی سمجھتا تھا۔ وہ ایک دفعہ حج کو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات سنے تو خود اس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس نے امثال لقمان پڑھ کر سنایا۔ آپ نے فرمایا میرے پاس اس سے بھی بہتر چیز ہے، یہ کہہ کر قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی۔ سوید نے تحسین کی، اگرچہ وہ مدینہ واپس آ کر جنگ باس میں مارا گیا لیکن اسلام کا معتقد ہو چکا تھا۔ سوید شجاعت اور شاعری دونوں میں کمال رکھتا تھا، ایسے شخص کو اہل عرب کامل کہتے تھے اور اسی بنا پر سوید اسی لقب سے پکارا جاتا تھا۔ سوید کے میلان اسلام کا اثر انصار پر پڑ چکا تھا۔ اوس اور خزرج کے مارکوں میں اوس کو جب شکست ہوئی تو اوس عمائد قریش کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں ان کو حلیف بنائیں۔ اس سفارت میں ایاز بن معاذ بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا آنا معلوم ہوا تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ ایاس نے ساتھیوں سے کہا خدا کی قسم تم جس غرض کے لیے آئے ہو یہ کام اس سے بھی بہتر ہے، لیکن قافلہ سالار یعنی ابو الحسیس نے کنکریاں اٹھا کر ان کے منہ پر ماری اور کہا کہ ہم اس کام کے لیے نہیں آئے۔ اس کے بعد باعث کا مارکا پیش آ گیا اور ایاز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے انتقال کر گئے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ مرتے وقت ایاز کی زبان پر تکبیر جاری تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ حج کے زمانے میں رؤسائے قبائل کے پاس جا کر تبلیغ اسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس سال رجب 10 نبوی میں بھی آپ متعدد قبائل کے پاس تشریف لے گئے۔ عقبہ کے پاس جہاں اب مسجد العقبہ ہے، خزرج کے چند اشخاص آپ کو نظر آئے، آپ نے ان سے نام و نسب پوچھا، انہوں نے کہا خزرج۔ آپ نے دعوت اسلام دی اور قرآن مجید کی آیتیں سنائی۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا دیکھو یہود ہم سے اس اولیت میں بازی نہ لے جائیں۔ یہ کہہ کر سب نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا۔ یہ 6 شخص تھے جن کے نام یہ ہیں: ابو الحسیم بن تیہان، ابو امامہ اسد بن زرارہ، عوف بن حارث، رفیع بن مالک بن اجلان، عتبہ بن عامر بن حدیدہ، جابر بن عبداللہ۔ دوسرے سال 12 شخص مدینہ منورہ سے آئے اور بیعت کی۔ اس کے ساتھ اس بات کی بھی خواہش کی کہ احکام اسلام کے سکھانے کے لیے کوئی معلم ان کے ساتھ کر دیا جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو اس خدمت پر مامور فرمایا۔ مصعب ہاشم بن عبد مناف کے پوتے اور سابقین اسلام میں سے تھے۔ غزوہ بدر میں لشکر کی علمبرداری کا منصب انہی کو ملا تھا۔ وہ مدینے میں آ کر اسد بن زرارہ کے مکان پر ٹھہرے جو مدینے کے نہایت معزز رئیس تھے۔ روزانہ معمول تھا کہ انصار کے ایک ایک
گھر کا دورہ کرتے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے اور قرآن مجید پڑھ کر سناتے۔ روزانہ 1-2 نئے آدمی اسلام قبول کرتے۔ رفتہ رفتہ مدینے سے قبا تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ صرف خطمہ، وائل، واقف کے چند گھرانے باقی رہ گئے۔ ابن سعد نے طبقات میں یہ واقعات تفصیل سے لکھے ہیں۔ قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ تھے۔ قبیلے پر ان کا اثر تھا کہ ہر کام میں ان کے اشاروں پر چلتے تھے۔ مصعب نے جب ان کے پاس جا کر اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے پہلے نفرت ظاہر کی، لیکن پھر مصعب نے قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھی تو پھر موم ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا تمام قبیلہ اوس کا اسلام قبول کر لینا تھا۔ اگلے سال 72 شخص حج کے زمانے میں آئے اور اپنے ساتھیوں سے جو بت پرست تھے چھپ کر بمقام منا عقبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس موقع پر حضرت عباس بھی جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ انہوں نے انصار سے خطاب کر کے کہا، گروہ خزرج، محمد اپنے خاندان میں معزز اور محترم ہیں، دشمنوں کے مقابلے میں ہم ہمیشہ ان کے سینہ سپر رہے۔ اب وہ تمہارے پاس جانا چاہتے ہیں، اگر مرتے دم تک ان کا ساتھ دے سکو تو بہتر، ورنہ ابھی سے جواب دے دو۔ حضرت برا نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خطاب کر کے کہا، ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ اسی قدر کہنے پائے تھے کہ ابو الہیشم نے بات کاٹ کر کہا، یا رسول اللہ، ہمارے یہود سے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب آپ کو قوت اور اقتدار حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر اپنے وطن چلے جائیں۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا، نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ آپ نے اس گروہ میں سے 12 شخص نقیب انتخاب کیے جن کے نام خود انصار نے پیش کیے تھے۔ ان میں 9 خزرج کے اور 3 اوس کے تھے۔ اسید بن حزیر، ابو الہیشم بن تہان، سعد بن خسیمہ، اسد بن زرارہ، سعد بن ربی، عبداللہ بن رواحہ، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، برا بن معرور، عبداللہ بن عمر، عبادہ بن الصامت، رافع بن مالک۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں پر انصار سے بیعت لی یہ تھی شرک، چوری، زنا، قتل اولاد اور افتراء کے مرتکب نہ ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو اچھی بات کہیں گے اس سے سرتابی نہ کریں گے۔ جب انصار بیعت کر رہے تھے تو سعد بن زرارہ نے کھڑے ہو کر کہا، بھائیو، یہ بھی خبر ہے کہ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ یہ عرب و عجم اور جنوں ان سے اعلان جنگ ہے۔ سب نے کہا، ہاں، ہم اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ 12 شخص جو نقیب انتخاب کیے گئے رئیس القبائل تھے، ان کا اسلام قبول کرنا تمام انصار کا اسلام قبول کرنا تھا۔ صبح کو اس بیعت کی اڑتی سی خبر پھیلی۔ قریش انصار کے پاس آئے اور شکایت کی، انصار کے ساتھ جو بت پرست تھے ان کو اس بیعت کی خبر نہ تھی۔ انہوں نے تکذیب کی کہ ایسا ہوتا تو ہم سے کیوں کر چھپ سکتا تھا۔ مدینے میں اسلام کو پناہ حاصل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ مکے سے ہجرت کر جائیں۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کی، لیکن چوری چھپے لوگوں نے ہجرت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ اکثر صحابہ چلے گئے، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رہ گئے۔ جو لوگ مفلسی سے مجبور تھے وہ مدت تک نہ جا سکے۔ یہ آیت انہی کی شان میں ہے۔ کمزور مرد، عورتیں اور بچے جو یہ کہتے ہیں کہ اے خدا، ہم کو اس شہر سے نکال کہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔